This sacred trust was violated, amongst others, by the President, PM, the Speaker, the Deputy Speaker, and the Law Minister. اب سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس سے واضح اور کس انداز میں جو ہے وہ کسی کو آئین کی وائلیشن، اس مقدس امانت کو وائلیٹ کرنے سے متعلق جو ہے کوئی اور الفاظ ہو سکتے ہیں یا کسی اور طرح سے جو ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ آگے جا کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ it is also found that the series of aforementioned acts, right from the rejection of resolution by the Deputy Speaker till the dissolution of National Assembly by the President, were not performed in the ordinary course of business, but the same were result of premeditation and deliberations in order to defeat the resolution of vote of no confidence while playing fraud on the Constitution. یعنی پریزیڈنٹ، پی ایم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ کے سو موٹو نوٹس وچ واز اگینسٹ دی رولنگ آف دی ڈپٹی اسپیکر کی روح سے نہ صرف انہوں نے آئینی طور پہ اس مقدس امانت کو ایکسرسائز کرنے میں خیانت کی ہے، نہ صرف وہ خیانت کے مجرم ہیں بلکہ وہ فراڈیے ہیں، انہوں نے فراڈ کیا ہے ملک کے آئین کے ساتھ۔ ملک کے آئین کے ساتھ فراڈ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم جو ہے کوئی اور نہیں ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 5 اور 6 میں جو ہے وہ درج ہے، جس کے متعلق جو ہے وہ اس سے پہلے اس فیصلے میں بھی جو ہے بڑی وضاحت سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایوان صدر میں بیٹھا شخص جو ہے اسے اب کم از کم اتنے اخلاقی جو ہے وہ جواز کا، یا اتنا اسے اتنے یعنی وہ ایک کانسٹیٹیوشن عہدے پہ بیٹھا ہے، اسے اتنی تو پاسداری کرنی چاہیے کہ اس فیصلے کے بعد اسے جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اسے مستعفی ہونا چاہیے، اور اس فیصلے کے بعد عمران خان نیازی کی جو سیاست ہے اس کا جنازہ نکل گیا ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے کہ یہ عمران خان نیازی جس کا نام ہے، یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی گھٹیا سے گھٹیا لیول پہ بھی جا سکتا ہے اور قومی مفاد کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے اپنے سیاسی مفادات کو، اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے قومی مفاد کو داؤ پہ لگایا، اس نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی، اس نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ فراڈ کیا۔ اس فراڈ اور اس وائلیشن کے بعد پاکستان میں آئین کی عملداری کے ہوتے ہوئے اس نااہل نالائق ٹولے کے لیے سیاست کرنے یا سیاست میں رہنے کی کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ اس بارے میں کیونکہ وفاقی حکومت ہی آرٹیکل 6 کے تحت یا آئین کی وائلیشن کے اوپر ریفرنس جو ہے وہ بھیج سکتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس لیے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور وفاقی حکومت جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ڈسکریشن ہے،
یہ وفاقی حکومت پابند ہے اس فیصلے کی روح سے، کیونکہ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا پارلیمنٹ وفاقی حکومت جو ہے وہ اب اس راستے کو، آئین کی وائلیشن کو، آئین کی بے توقیری کو، آئین کے ساتھ فراڈ کرنے کے راستے کو کھلا رکھے گی، یا اسے اب بند کرنے کا بھی جو ہے وہ کوئی سوچے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وفاقی حکومت اور معزز پارلیمنٹ جو ہے ایسا سوچ بھی سکتی ہے کہ اس راستے کو جو ہے وہ کھلا رکھا جائے یا اس راستے کو جو ہے وہ بند نہ کیا جائے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے بلکہ اس حکم کو جو ہے وہ بجا نہ لایا جائے. تو اس کے علاوہ میں ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو ریفرنس بنتا ہے، اس کا ذکر فیصلے میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کا ایک اور راستہ بھی ہے جو کہ سیملٹینیسلی وہ بھی لیا جا سکتا ہے، اختیار کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی، کیونکہ ابھی تک یہ سارے جو ہیں یہ تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں، لاجز پہ بھی قابض ہیں، گاڑیاں بھی ان کے پاس ہیں، اور شاید اسی لیے جو ہے وہ ان کو یہ ہوش نہیں آیا یا یہ شرم نہیں آئی کہ جب ہم خود سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں. انہوں نے چھوڑا کسی چیز کو نہیں ہے، تو ابھی تک یہ قومی اسمبلی کی رول پہ ہیں. تو اسپیکر جو ہے وہ اس فیصلے کی روح سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں یا میری رائے میں اسپیکر باؤنڈ ہے کہ وہ ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ بنا کے الیکشن کمیشن کو بھیجے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہیں نہ صرف ان کو ڈی سیٹ کرے بلکہ ان کو جو ہے وہ جو بھی قانون میں جو چیزیں جو عرصہ مقرر ہے اس کے مطابق جو ہے ان کو نااہل قرار دے، اور اس نااہلی کے دوران ہی پھر ان کا جو ہے وہ آئین سے جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے اس کے ریفرنس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے، رول آف کانسٹیٹیوشن کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو، سیکریفائزز دینے والوں کو، مشکلات اٹھانے والوں کو جو ہے کے لیے جو ہے آج کا یہ فیصلہ بھی اور آج کا دن جو ہے یہ بڑا مبارک ہے کہ آج جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آئین کی بالادستی اور امان کی حاکمیت پہ ایک ایسا دو ٹوک فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے کہ جو شاید اس کی مثال جو ہے وہ پہلے نہیں ملتی. رانا صاحب، کب تک یہ ریفرنس دائر ہو جائے گا؟ اور ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ جب بھی فیصلے حق میں آتے ہیں تو تعریف ہوتی ہے. ہمیشہ سے سیاسی جماعتیں جب ان کے خلاف فیصلہ نہیں آتا وہ سمجھتے ہیں ان کے حق میں نہیں ہے، وہ تنقید بھی ہوتی ہیں. آج کی 2 پریس کانفرنسیں اس کی مثال ہیں، اقبال چودھری کی اور آپ کی. دیکھیں، میں فیصلوں پہ ود ان دی پیرامیٹرز آف رسپیکٹ جس سے تصحیح کا پہلو نہ نکلے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، بات ہوتی رہی ہے، بات آج بھی ہو سکتی ہے، بات آئندہ بھی ہوتی رہے گی، لیکن فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ ہی ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق بھی اور جو ہماری جوڈیشری کا ادارہ ہے اس کا بھی، کیونکہ سپریم ادارہ ہے تو وہ ایک آخری فیصلہ ہوتا ہے، یا اسے کہہ لیں کہ ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. تو اس لیے اس لیے یہ فیصلہ جو ہے حتمی ہے، اور جو اس میں کہا گیا ہے وہ بڑا دو ٹوک ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ تو اب ہے، اس کے اوپر ٹھیک ہے اگر کسی کا دل کرتا ہے تو وہ تنقید کرے، لیکن ود ان دی پیرامیٹرز اور رسپیکٹ کرے، اور تعریف جو ہے وہ بالکل ایک قابل تعریف فیصلہ ہے، وہ ہونی چاہیے. رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک اہم چیز ہے سامنے اور ریفرنس کے حوالے سے، اور آپ کو مطالبہ بھی آیا کہ صدر جو ہے وہ استعفیٰ دیں،
دوسری طرف یہ بتائیے گا کہ کیا عمران خان جو ہے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ اور ایک عام تاثر ہے کہ حکومت اس وقت ڈیفینسو طریقے سے جو ہے وہ کھیل رہی ہے، تو یہ گرفتاریاں کیوں نہیں ہو رہی؟ جس طرح دیکھیں عمران خان صاحب سن لیں، عمران خان صاحب گرفتار ہو نہیں سکتے، میں انہیں گرفتار کرنے کو تیار ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں اسے کسی جو ہے وہ 751 کے یا 188 کے مقدمے میں تو نہیں گرفتار کرنا چاہتا۔ وہ اس کے خلاف جو اس نے جرم کیا ہے، میں نے کیبنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، کیبنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف وہ مقدمہ درج کرنے کی اجازت ملتی ہے تو بالکل اس کو اس میں گرفتار ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو ہے یہ اب اس سے بھی بڑھ کے کام ہو گیا ہے، یہ کام جو ہے جو آج ہوا ہے یہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہو گیا ہے۔ اب اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کیبنٹ اس کے اوپر ڈیسیجن لے گی، کیبنٹ کو ڈیسیجن لینا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پھر ریفرنس ہوتا ہے، گرفتاری ہوتی ہے، جو بھی قانون اپنا راستہ لیتا ہے۔ سردار عبدالحمید صاحب نیوز 1 سے جی گرفتاری کا مقدمہ پہلے عمران خان کے خلاف کرنے کا فیصلہ ہوا جو آپ نے بھیجی سفارش کمیٹی نے، وہ وہاں پہ پینڈنگ ہے کرنے۔ دیٹ واز ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ، یعنی اس نے کیپٹل پہ مسلح جتھے کے ساتھ چڑھائی کی۔ اب اس کو آپ غداری کہہ لیں، بغاوت کہہ لیں، ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ، جو بھی کہہ لیں، لیکن دا فیکچوئل پوزیشن از کہ اس نے ایک مسلح جتھے کے ساتھ اور ایک دو صوبوں کے وسائل کو لے کے اس نے کیپٹل پہ جو ہے وہ چڑھائی کی اور اسے سیز کرنے کا اس کا جو ہے وہ ارادہ تھا۔ کو گرفتار کرنے کا کوئی منصوبہ ہے، ان کو طلب کیا گیا 15 شیخ رشید صاحب کو تو لانگ مارچ کے دوران ہی جو ہے وہ ارادہ تھا، اور میں نے ویسے سچی بات اس کو بڑا ڈھونڈا اس کو، لیکن وہ ملا نہیں۔ مکی اللہ جان صاحب نہیں وہ پنڈی میں تھے، لیکن پنڈی میں نہیں تھے۔